والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. سورۃ الانعام میں آیت نمبر 107 جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع وحی کی آپ نے حکم دیا ہے. لا محالہ یہ بات واضح ہے، انبیاء علیہم السلام پر جو وحی نازل کی جاتی ہے اس کے سب سے پہلے مخاطب انبیاء ہی ہوا کرتے ہیں. گویا انبیاء پر وحی نازل اسی لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی اتباع کریں. پھر اللہ کے رسول کو وحی کی اتباع کرو کا حکم کیوں دیا گیا جبکہ وحی نازل ہی ہوئی ہے اتباع کے لیے؟ پھر اتباع کا حکم دوبارہ کیوں دیا گیا؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں حقیقت میں نبیوں کو حکم دینا یہ نبیوں کو حکم دینا نہیں ہے بلکہ امتیوں کو حکم دینا ہے. بعض احکام نبیوں کے ذریعے سے امتیوں کو دینا مقصود ہوتا ہے. امتیوں سے کہا جا رہا ہے نبی تو وحی کی اتباع کریں گے ہی، لیکن تم لوگ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ مت، عقل کے پیچھے چلو مت، عقل کے تابع دار بنو مت، بلکہ تم لوگ بھی وحی کے تابع ہو جایا کرو. اللہ جب وحی نازل کرتا ہے تو اس وقت میں یہ بات واضح طور پر اللہ کی طرف سے بتا دی جاتی ہے جہاں عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں پر وحی شروع ہوتی ہے. گویا شریعت میں عقل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. ہم اپنی عقل کو دوڑا کر ہم شریعت کے احکام کو بیان کریں، بھئی وضو ٹوٹتا ایک جگہ پر ہے، وضو بناتے کسی اور جگہ سے ہے، اس سے اسے کیا تعلق؟ وضو بناتے وقت چہرہ، ہاتھ، سر کا مسا اور پیر دھویا جاتا ہے، لیکن وضو ٹوٹنے کی جگہ کچھ اور جگہ ہے. اب اس پر آپ عقل دوڑائیں گے، عقل کا یہاں پر کوئی دخل ہی نہیں ہوگا. اللہ نے بتا دیا شریعت مطہرہ میں طبیعت فطرہ چلانے کی اجازت نہیں ہے. طبیعت کو شریعت میں نہیں چلائی جاتی بلکہ طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈھالی جاتی ہے. ہماری طبیعت کو شریعت کے مطابق لانے کا حکم ہے، طبیعت کے مطابق شریعت کو لانے کا حکم نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم اپنی زندگی گزارنے کا ایک سٹائل بنا کر رکھے ہیں، یہ میرا طریقہ ہے، اور یہ ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا نبیوں کے ذریعے سے. اب سوال پیدا ہوا میں اپنے طریقے کو اپناؤں یا نبی کے طریقے کو اپناؤں؟ تم اپنے طریقے کو اپناتے ہو وہ طبیعت ہے، نبی کے طریقے کو اپناتے ہو وہ شریعت ہے. جیسے آپ لباس میں اٹھا لیجئے، نبی کے طریقے کے مطابق لباس ہے، شریعت ہے. اپنے
طبیعت کے مطابق آپ کا لباس ہے تو وہ طبیعت ہے۔ تو اسی طریقے سے حلال و حرام میں، صحیح اور غلط میں، حسنات و سیئات میں، ہر جگہ پر یہ دیکھا جائے گا جو طریقہ ہم نے اپنایا یہ اپنا ہے یا نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی کا ہے تو وہ دین ہے، اپنا ہے تو یہ طبیعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اعرض عن المشرکین، ذرا توجہ سے یہ بات سمجھنا، فرمایا دیکھیے اللہ کے وحی کا اتباع کیجئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مشرکوں کی طرف توجہ ہی مت دیجئے۔ کافر نے کیا کہا، کافر نے کیا کیا، مشرک نے کیا کہا، مشرک نے کیا کیا، مشرکوں کے بارے میں آپ سوچو مت، آپ بولو مت، آپ دیکھو مت، آپ اس کے بارے میں تدارک کرو مت، چھوڑ دو، ان کا کام ان کو کرنے دو، مشرکوں کے پیچھے پڑو مت۔ جیسے عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت میں جواب دینے کا ایک ایسا نظام بن گیا کہ کوئی بھی میڈیا میں کچھ کہتا ہے فوراً اس کا جواب دے دینا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ مشرکوں کا کام ہی بکواس کرنا ہے۔ بھئی جو غیر ہوتے ہیں ان کا کام ہی کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے وہ بجھانا چاہتے ہیں۔ منہ سے مراد کیا، اپنی زبان سے، منہ سے مراد کیا، اپنی باتوں سے، منہ سے مراد کیا، اپنی تقریروں سے، منہ سے مراد کیا، اپنے بھڑکاؤ بھاشن سے وہ اسے بجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرما دیا واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ کیا مطلب، بکواس کرنے والوں کو کرنے دو، بکواس کرنے والوں کو کرنے دو، آپ ان کے پیچھے پڑو مت، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ ارے بھئی جو بھی کہہ رہا ہے یہ بات واضح طریقے سے ہم ذہن میں رکھ لینا چاہیے، جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ کبھی قرآن کی توہین نہیں کرے گا، وہ کبھی اللہ کی توہین نہیں کرے گا نعوذ باللہ، وہ کبھی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو دور کی بات صحابہ کی بھی توہین نہیں کرے گا، صحابہ کی بھی توہین نہیں کرے گا، ہرگز ہرگز نہیں۔ صحابہ تو دور کی بات کسی ولی کی بھی توہین نہیں کرے گا، ارے بھئی ولی کی تو دور کی بات کسی عالم کی توہین نہیں کرے گا۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا تمام عالموں کی عزت کرنی چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا قرآن پاک کا ٹکڑا اگر قرآن سے نکل جائے تم اس کی عزت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ارے بھئی چھوٹا سا ٹکڑا نکل گیا، اس کی عزت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کہا جی کرتے ہیں۔ فرمایا جس طرح قرآن کے ٹکڑے کی عزت کی جاتی ہے اسی طرح حضور کے تمام وارثین کی عزت کی جائے گی، حضور کے تمام وارثین کی عزت کی جائے گی۔ عربی جب عزت کریں گے سب وارثین کی کریں گے، سب علماء کی کریں گے، یہ الگ چیز ہے۔ کس کی سنیں گے کس کی نہیں سنیں، دیکھو عزت کرنا الگ ہے، سننا الگ ہے، سب کی نہیں سننا۔ عزت تو ہم سب کی کریں گے، سب کی ہم کریں گے عزت، لیکن ہم سنیں گے کس کی؟ ان کی سنیں گے جن کی سننے سے دین کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، ایمان کا فائدہ ہوتا ہے، قرآن کے معلومات ہوتے ہیں، حدیث کے معلومات ہوتے ہیں، شریعت کے معلومات ہوتے ہیں، طبیعت کے اندر فرق آتا ہے، ان کی سنو۔ ایسے لوگوں کی مت سنو جن کے سننے کے بعد ہم آزاد ہو جائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایسی تقریر کرتے ہیں جن کی تقریر سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے بھئی ان کی تقریر سننے کے بعد یہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ دعا ہی نہیں کرتے، توجہ سے میری بات سمجھنا، فرض نمازیں ہونے کے بعد کچھ لوگ دعا ہی نہیں کرتے۔ جب آپ ان سے پوچھئے بے آپ لوگ دعا کیوں نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے،
سنت نہیں ہے. تو ان سے آپ کہیے سنت نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ دونوں میں الگ الگ فرق ہے. توجہ سے میری بات سمجھنا. آپ ان سے پوچھئے آپ نمازوں کے بعد دعا کیوں نہیں کرتے؟ سنت نہیں ہے. آپ ان سے پوچھئے سنت نہیں ہے یا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ سنت نہیں ہے. کیا سنت نہیں ہے؟ سنت کیا نہیں ہے؟ کیا دعا مانگنا سنت نہیں ہے؟ یا سب کے ساتھ مانگنا سنت نہیں ہے؟ یا امام صاحب کے ساتھ مانگنا سنت نہیں ہے؟ یا دعا ہی اللہ سے مانگنا سنت نہیں ہے؟ میں نے 4 باتیں کہی. تو اگر وہ کہہ رہا ہے دعا مانگنا ہی سنت نہیں ہے تو پھر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا منکر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا منکر ہے. ہم نے کیا کہا؟ یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. علماء نے فرمایا عجیب بات، اشارہ دیکھیں ذرا توجہ سے میری بات سمجھنا، کہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے. اعبدو نہیں ہے، نعبدو ہے. نعبدو کے معنی کیا؟ ہم. پتا چلا جماعت کے ساتھ جیسے ہم نے نماز پڑھی، عربی سن رہے ہیں، اسی طرح جماعت کے ساتھ بیٹھ کر ہم دعا کریں گے. اب یہ الگ چیز ہے. ہماری دعا کی سٹارٹنگ امام صاحب کے سٹارٹنگ پر ہونا ضروری نہیں ہے. ہماری دعا کی اینڈنگ امام صاحب کی دعا پر اینڈ ہونا ضروری نہیں ہے. ہماری دعا امام صاحب کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. ہماری دعا صرف آمین پر ہونا ضروری نہیں ہے. اتنی بات ثابت ہے جو لوگ ساتھ مل کر عبادت کیے وہ سب لوگ بیٹھ کر اپنی اپنی دعا کرو. اپنی اپنی دعا کرنے سے کون منع کیا بھائی؟ آپ کو کسی نے منع کیا اپنی دعا کرنے سے؟ آپ اپنی ذکر کیجئے، آپ اپنی دعا کیجئے. دعا کرنے سے منع کس نے کیا؟ بعض لوگ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے کہتے کہتے کچھ ان کا عمل یہ بتاتا ہے اللہ سے بھی مانگنا شرک ہے. نعوذ باللہ. وہ اللہ سے بھی نہیں مانگتے. بھئی ان سے نہیں مانگنا ٹھیک ہے، ان سے نہیں مانگنا ٹھیک ہے، ان سے نہیں مانگنا ٹھیک ہے. تو آپ لوگ تو دعا بھی نہیں کرتے. کیا مطلب؟ اللہ سے بھی نہیں مانگتے. تو وہ جماعت جو اپنے آپ کو حدیث کے تابعدار کہتی ہے وہ اللہ سے بھی نہیں مانگتے. اب دیکھیں گے دعا کے وقت میں اٹھ کر جاتے ہوئے کچھ لوگ، کیا مطلب ان کا؟ ان کو اللہ سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اہل حدیث علماء خود کہتے ہیں نمازوں کے بعد اللہ سے مانگا کرو. ایک بزرگ تھے اسماعیل سلفی، لاہور میں پڑوس ملک میں رہتے تھے وہ. تو وہ ہر نماز کے بعد بڑے اہتمام سے دعا کرتے تھے. کسی نے آ کر ان سے کہا حضرت آپ ہر نماز کے بعد دعا میں بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا بھئی آپ دعا نہیں کرتے؟ کہا حضرت ہم تو دعا نہیں کرتے، فلاں جگہ دعا نہیں ہوتی، فلاں جگہ دعا نہیں ہوتی، فلاں جگہ دعا نہیں ہوتی. تو وہ حالانکہ اہل حدیث عالم دین تھے، وہ کہنے لگے بھئی میں محتاج آدمی ہوں، میری بہت سارے کام پینڈنگ ہیں، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ یہ بھی کام میرا پورا کر دے، یہ بھی کام میرا پورا کر دے، یہ بھی کام میرا پورا کر دے، یہ بھی کام میرا پورا کر دے. اور تم لوگوں کا کام تو پورا ہو گیا، اس لیے تم لوگ دعا نہیں کرتے. میرا کام پینڈنگ ہے، اس لیے میں اللہ سے کیا کرتا ہوں؟ میرا آخرت کا مسئلہ بھی ہے، قبر کا مسئلہ بھی ہے، دنیا کا مسئلہ بھی ہے، بچوں کا مسئلہ بھی ہے، کاروبار کا مسئلہ بھی ہے، طبیعت کا مسئلہ بھی ہے، بہت سارے میرے مسائل ہیں، میں مانگتا ہوں. اور تم لوگوں کے تو کوئی مسائل ہے ہی نہیں، اسے نماز پڑھتے اٹھ کر بھاگ گیا. تو دعا کیسا کرنا یہ اختلاف ضرور ہے، لیکن دعا کرنے میں اختلاف نہیں ہے. اور یہ لوگ دعا میں ہی اختلاف کر دیتے ہیں کہ ہم دعا ہی نہیں کرتے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ دعا کے بغیر اٹھ کر چلا جانا. تو اعرض عن المشرکین کا مطلب یعنی جتنے مشرک الٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں ان سب کا ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں. اللہ سے آپ اپنا تعلق رکھیے دعا کے ذریعے سے، ان کی باتوں کو توجہ مت دیجیے.
انہیں کیا ایسا بول رہا ہوں، یہ کتے جو ہیں، کتوں کا کام ہی بھونکنا ہے. کیا بھی کتا ہے، کیا بھی بھونک رہا ہے، تو بیمار ہو گیا کو مطلب. کتا صحت مند رہا تو کیا کرتا رہے گا؟ بھونکتا رہے گا، بھونکتا رہے گا، بھونکتا رہے گا، بھونکتا رہے گا. کتے کا کام ہی بھونکنے کا ہے. آپ کتوں کے بھونکنے کو پلٹ کو جواب دینے کرتے ہیں کیا؟ ہر کتے کا جواب دیتے ہیں؟ کتے کو جواب نہیں دیا جاتا. ایک مثال اکابر دیتے ہیں، جس وقت ہاتھی چلے کتے بھونکنے لگتے ہیں. آج تک کسی ہاتھی نے پلٹ کر کتے کا جواب دیا؟ اپنی منزل کی طرف ہاتھی رواں دواں ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. کیا مطلب؟ کافر جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنا نور انشاءاللہ کامل کر کے رہے گا. چنانچہ آپ حضرات کے علم میں لانے کے لیے بتاتا ہوں، ورلڈ میں سب سے زیادہ اس وقت فاسٹ پھیلنے والا مذہب، پھیلنے والا ریلیجین وہ اسلام ہے. سب سے زیادہ فاسٹ. اور کہاں پھیل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہندوستان میں بھی آج بھی اسلام پھیل رہا ہے. آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہوتا تو آپ کو علم نہیں ہے. ہندوستان میں پس پردے کے پیچھے خفیہ طریقے سے غیروں کا وہ مجمع جن کے آبا و اجداد اسلام کے دشمن بن کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی نسلوں کو ہدایت دے رہے ہیں، اور کوئی ان کو دعوت نہیں دیا. یہ بھی بات سمجھ جائیے، کوئی ان کو دعوت نہیں دیا. کوئی اللہ کا بندہ پجاری اٹھ کر آ رہا ہے، اس سے پوچھا گیا ارے بھائی تو کیسے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں مسلسل اذان سنی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 14 مرتبہ. اور مجھے گویا یہ اشارہ ہو رہا ہے تو یہاں سے نکل کر وہاں جا، تو یہاں سے نکل کر وہاں جا، تو یہاں سے نکل کر وہاں جا. تو میں خود بخود اٹھ کر یہاں آیا ہوں کہ یہ اشارے کو دیکھ کر کہ مجھے یہاں پر رہنے میں عافیت نہیں ہے، یہاں رہنے میں عافیت ہے. چنانچہ وہ بندہ مسجد کا خادم بن گیا. کون لایا بھائی؟ کون لایا؟ کسی نے اس کے پاس گیا؟ دنیا چاہے ظلم کا پہاڑ توڑ دے لیکن ہدایت کا دروازہ اللہ کبھی بند نہیں کرتا. امریکہ میں آج بھی آپ جا کر وہاں کا جائزہ لیجئے. خود ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے، آسٹریلیا میں رہتے ہوئے ہم نے خود 8-10 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. ان سے نہ ملے، ان سے ایک لفظ ہم نے بات کی، نہ ان سے کوئی گفتگو کی. وہ لوگ خود بخود آ رہے ہیں، بے ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے. ہم نے پوچھا بھئی آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ بے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. وہاں پر ملک میں آزادی ہے ماشاءاللہ، جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں. تو آپ ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے آپ کو وہ تمام باتیں بالکل نہیں پتا کہ جو باتیں بیرونی ممالک میں ہو رہے ہیں. بیرونی ممالک جا کر دیکھیے، فرانس میں اسلام کیسا پھیل رہا ہے، انگلینڈ میں اسلام کتنا پھیل رہا ہے. نیوزی لینڈ کا کارگزار لے لیجئے، سوئٹزرلینڈ کی کارگزار لے لیجئے، تھائی لینڈ کی کارگزار لے لیجئے، چائنا کی لے لیجئے. آپ جا کر دیکھیے اسلام میں جوق در جوق يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا والے اسلام کے بارے میں جو بھی کہہ لیں، کتنا بھی اسلام کو بدنام کریں، خوشبو کو کوئی بدبو ثابت کرنے کی کوشش کرے، کیوں بھئی خوشبو بدبو ہو جائے گی. بے خوشبو کو کوئی کہہ رہا ہے نہیں بھی بدبو ہے، میں بھی بدبو ہے، نہیں بھی کیا بولیں گے؟ تیری ناک سڑ گئی، تیرا دماغ سڑ گیا، تو پاگل ہو گیا، تیری نسلیں پاگل ہو گئی، سب کے سب مل کر بدبو بدبو کہہ رہے ہو. کہاں ہے بدبو؟ اللہ کا کرنا ایسا ہو رہا ہے جتنا ان لوگوں نے خوشبو کو بدبو بولنا شروع کیا، لوگوں نے خوشبو سونگنا شروع کیا تو ان کو خوشبو پسند آ گئی. ان کو خوشبو پسند آ گئی.
پھر وہی اس خوشبو کے خریدار بنے. تو بہت سارے کفار جس وقت لوگوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت پر، آپ کی زندگی پر، آپ کے حیات طیبہ پر، آپ کے پاک دامنی کو داغدار کرنے کی کوشش کیے، تو لوگ حضور کی سیرت لے کر پڑھنا شروع کیے، تو حضور کی سیرت نے ان کو ہدایت دلا دی. حضور کی سیرت نے ان کو ہدایت دی. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ یہ ٹینشن اپنے دماغ سے نکال دیں. کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے ہی ہیں اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کا نور کو بجھا دیں. پھونک سے آپ ایک موم بتی کو بجھا سکتے ہو، پھونک سے آپ آگ کو بجھا سکتے ہو، پھونک سے آپ سورج کو بجھا سکتے ہو، پھونک سے آپ چاند کو بجھا سکتے ہو. کوئی آدمی پھونک کے ذریعے سے ان چیزوں کو بجھانے کی کوشش کرے، اس سے بڑا نادان، اس سے بڑا پاگل کون ہوگا بھائی؟ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں. اللہ اسلام کو فروغ، اصل ان کو تکلیف یہی ہو رہی ہے، ارے بھائی اسلام بڑھتا جا رہا، بڑھتا جا رہا، بڑھتا جا رہا. اور اللہ کا شکر ہے، ان اللہ یؤید دینہ برجل فاجر، کافر لوگ، فاجر لوگ، فاسق لوگ، دشمن، وہ بھی اسلام کی تعریف کرنے والے بن گئے. اسلام کو جو حقیقت سے جو جاننا شروع کر دیا، اس نے تعریف کرنا شروع کر دیا. اسی لیے میں انڈیا ایک کتاب ہے گاندھی جی کی، اس کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے، جب میں جیل میں تھا اس وقت خطوط لکھتا تھا، پورے ہندوستان کو خطوط لکھتے تھے گاندھی جی. وہ خطوط پہ کیا لکھنا سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اس وقت انہوں نے جو اپنے پاس جو کتاب لے کر گئے جیل کو، وہ حضور علیہ السلام کی سیرت پاک. باقاعدہ میں انڈیا میں گاندھی جی کا یہ مضمون موجود ہے کہ اس وقت میں حضور کی سیرت پڑھنے کے بعد ان کے دماغ کے تالے کھلے. نیکسٹ کیا کرنا، نیکسٹ کیا کرنا، نیکسٹ کیا کرنا، نیکسٹ کیا کرنا. تو انہوں نے اس خطوط میں اپنے اس مطالعے کو ذکر کیا، اپنے اس مطالعے کے بعد کچھ ہدایات انہوں نے لکھی. پھر اس کے بعد جا کر ہندوستان کے اندر ایک انقلاب عظیم پیدا ہوا. وہ انقلاب عظیم جو پیدا ہوا حضور کی سیرت مطالعہ کرنے کی برکت سے. تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے ہم لوگ وہ ہسٹری پڑھنا، ہم صرف نیگیٹو سنتے ہیں. انہیں یہ بولیا، یہ کتا یہ بھوکیا، یہ کتا یہ بھوکیا، یہ کتا یہ بھوکیا، یہ کتا یہ بھوکیا. خالی کتوں کا بھونکنا سنتے ہیں ہم لوگ، دیگر لوگوں کی باتیں نہیں سنتے. امبیڈکر نے کیا کہا قرآن سے متعلق، امبیڈکر نے کیا کہا حدیث سے متعلق، امبیڈکر نے کیا کہا سیرت سے متعلق. پڑھو بھائی، پڑھو، وہ بھی پڑھو. گاندھی نے کیا کہا وہ بھی پڑھو. دیگر دشمنان اسلام، انگریزوں نے کیا کہا. انگریزوں میں بہت سارے ایسے مورخین ہیں جنہوں نے اسلام کی سچائی کو بیان کیا، حضور کی سیرت کی سچائی کو بیان کیا، حضور کی سیرت کی تعریف کی، حضور کی نہج کی تعریف کی. بلکہ 1500 عیسائی مورخین یہ لکھتے ہیں دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں آیا جو اپنے مشن کو مکمل کر کے دنیا سے گیا ہو، سوائے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے علاوہ ایک انسان بھی اپنے مشن مکمل کر کے گیا ہو کوئی نہیں. بھئی 1,24,000 انبیاء جس کام کو ادھورا چھوڑ کر جس کے حوالے کر کے گئے، ان تمام کاموں کو پورا کس نے کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سال میں کیا؟ 13 سال تو لڑتے لڑتے گزر گئے مکے والوں سے. 10 سال مدینے میں رہ کر آپ نے کیا ہے. اور مدینے کے 10 سال کوئی لمبی پیریڈ نہیں ہے، لمبا عرصہ نہیں ہے، لمبی مدت نہیں ہے. 10 سال تو پائے ہوئے یہاں کتنے لوگ موجود ہیں، کتنے 10 سال گزر گئے. 10 سال میں کیا کر لیے؟ اپنے پیروں پر خود کھڑے نہیں ہو سکے. 10 سال میں ڈھنگ نہیں آیا، 10 سال میں ٹینک پاس نہیں کیے. ارے 10 سال میں ہمارا کارنامہ یہ ہے
کہ ایک دمڑی کا فائدہ نہیں 10 سال، وہ 10 سال میں حضور نے قیامت تک کی تعلیم دے دی، قیامت تک کا علم دیا، قیامت تک کی تربیت دی، قیامت تک کے آداب دیے، قیامت تک کے ہدایات دیے، قیامت تک کی رہبری فرمائی، بلکہ علامات قیامت بھی آپ نے بیان کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ اپنا کلر زیراکس کاپی صحابہ کی شکل میں 1,24,000 کاپی دیے، اور دے کر آپ نے کیا فرمایا؟ ان 1,24,000 میں جس کے پیچھے بھی جاؤ گے جنتی بن جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ آئیڈیل، ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل، قرآن کا آئیڈیل، شریعت کا آئیڈیل، دین کا آئیڈیل، اسلام کا آئیڈیل کس کو؟ یہ 1,24,000 صحابہ۔ اور صحابہ نے کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کو جو ان گنت ہیں، 15 20 30 لاکھ ہیں صحابہ کے شاگرد، انہوں نے اپنے شاگردوں کو آئیڈیل بنایا اسلام کا۔ یہ ہے کمال، یہ کمال دنیا کا ایک انسان بتاتا لو۔ میں کہتا ہوں یہ باپ اپنے بیٹے کو آئیڈیل نہیں بنا سکا اپنی زندگی کا، میں کیا میرا بیٹا کیا؟ آج تو کوئی باپ بولا مجھے پوچھنا کیا، میرے بیٹے کو پوچھنا کیا؟ پوچھو بھائی، میرے بیٹے کو پوچھو۔ باپ آج تک ایک بیٹے کو نہیں بنا سکا، حضور علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کو بنا دیا، وہ بھی کون؟ ایک زمانے کے وسٹ پیپل، ایک زمانے کے وسٹ پیپل، وسٹ کو آپ نے ورلڈ کا بیسٹ بنا دیا۔ یہ کمال کہ بنجر زمین کو آباد کرنا کمال ہے، زرخیز زمین میں آ کر کھیتی چلانا کیا کمال؟ جو زمین اگنے کی طاقت رکھتی ہے وہاں پر کھیتی چلانا کمال ہے۔ بنجر زمین کو زندہ کر کے بتاؤ۔ تو صحابہ کیا تھے؟ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ، ہم تو ذلیل لوگ تھے۔ اعزل اللہ لنا بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا۔ تو ذلیل کو آپ نے دنیا کا معزز بنایا، کتنے سال میں؟ 10 سال میں۔ اب بتاؤ حضور کا ایک ایک لمحہ معجزہ، خالی آپ خدمت ہی کرتے نہیں رہے، بیویوں کا بھی حق ادا کیا، بچوں کا بھی حق ادا کیا، نواسوں کا حق ادا کیا، پورے خاندان کا حق ادا کیا۔ ان حقوق زندگی گزارتے ہوئے آپ نے دین کا کام ایسے انقلابی طریقے سے کر کے تشریف لے گئے، آج تک ان کی دین کی جتنی باتیں آپ کی بتائی ہوئی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں حضور کی پوری زندگی بیان کر چکا ہوں، پوری حدیث بیان کر چکا ہوں، پوری تشریح بیان کر چکا ہوں۔ اتنی برکتیں ہیں، دنیا کے پورے علماء مل کر آج تک حضور کی پوری سیرت دعوے کے ساتھ بیان نہیں کر سکے، ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی باقی ہے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معجزہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا، رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انک انت العزیز الاکرم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ